کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا عمل بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو جنت تک پہنچا سکتا ہے؟ کیا آپ یقین کریں گے؟ صرف چند لمحوں میں ادا کیا جانے والا ایک ذکر قیامت کے دن نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک عظیم خوشخبری لے کر آئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایسا پیغام سنایا جس میں رحمت، مغفرت اور جنت کی امید پوشیدہ ہے۔ آج کے یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ممکن ہے کہ آج آپ کو وہ عمل معلوم ہو جائے جو آپ کے گناہوں کی معافی اور جنت کے دروازوں کے کھلنے کا ذریعہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات فرمائے ہیں۔ انسان دن رات گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں سے کبھی دور نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے توبہ، مغفرت اور نجات کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ایسے اعمال بتاتے رہے جن سے بندے آسانی کے ساتھ اپنی آخرت سنوار سکیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی بلکہ اس میں امت محمدیہ کے لیے عظیم خوشخبری پوشیدہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی امت سے بے حد محبت فرماتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری تکلیف بہت گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں اور اہل ایمان پر انتہائی مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اسی شفقت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی امت کی نجات کے بارے میں سوچتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میری امت۔ قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ سوچئے، اگر کوئی انسان روزانہ چند منٹ بھی درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کر لے یا اپنی عادت بنا لے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کی امت کا جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے، اور جو ایک مرتبہ سلام بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 سلامتیوں کا نزول فرمائے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم رحمت ہے کہ چند الفاظ کے بدلے اتنا بڑا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو خلاص کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو۔
اس لیے اگر کوئی شخص روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر درود شریف، استغفار اور ذکر الہی میں مشغول ہو جائے تو اس کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ استغفار کی فضیلت بھی بے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین استغفار کو زندگی کا لازمی حصہ بناتے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے اور وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا کی برکتوں کا بھی سبب بنتا ہے۔ پیارے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک اور عظیم خزانہ دیا اور فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ چند الفاظ انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کتنا عظیم مظہر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے۔ جو یہ کلمہ توحید انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، دل کو زندہ کرتا ہے اور ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ قیامت کے دن جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اخلاص کے ساتھ پڑھا گیا یہی کلمہ انسان کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت ہر گناہ گار کے لیے امید کا چراغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کرے، اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے آباد کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف کا اہتمام کریں اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، آج جو وقت ہمارے پاس ہے کل شاید نہ ہو، اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری طرف کئی قدم بڑھاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اگر میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت کا اعلان ہے۔ ناظرین محترم، آج ہی عہد کیجئے کہ آپ روزانہ درود شریف پڑھیں گے، استغفار کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے۔ کیا معلوم کہ آپ کا یہی چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہو جائے کہ آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ آئیے اختتام سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے۔
اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما اور توبہ پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، عزیز و اقارب، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، پل صراط پر آسانی عطا فرما اور ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا اللہ اس ویڈیو کو سننے والے ہر شخص کی جائز حاجات پوری فرما، بیماریوں کو دور فرما، رزق میں برکت عطا فرما اور ہماری آخری سانس کلمہ طیبہ پر نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔